السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود اس ذات پر جس کی خاطر اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 3، عقیدہ آخرت۔ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے اندر چند موضوعات کو بیان کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان شبہات کا رد کرتے ہوئے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ عالم برزخ، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حشر و نشر، نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کی دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ مقام محمود اور شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہے، شفاعت ہی ہے۔
دوسری شفاعت صغریٰ ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام و ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، ان گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ حوض کوثر، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوشبخت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں، جنت اور جہنم۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت میں انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھور دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ درست جواب کا آپ انتخاب کریں گے، جو درست جواب ہوگا اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ، یعنی مرنے کے بعد انسان جہاں جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ تو آخرت پر ایمان لانا سب سے زیادہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، پھر عقیدہ آخرت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ ہونا، یہی اس کا معنی ہے پہلا والا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے منہ کے بل، یہی اس کا درست جواب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں بائیں کون ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق دائیں طرف ہوں گے۔ بس دائیں پوچھا گیا ہے، آپ کے دائیں طرف کون ہوں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دائیں طرف ہوں گے۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، مقام محمود اور شفاعت، یہ پورا پیراگراف ہے۔ شفاعت کا معنی سفارش، یہاں سے لے کر مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ دوسرا سوال ہے حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں، تو آپ ٹاپک دیکھ لیں جس کا عنوان دیا گیا ہے حوض کوثر۔ تو یہ چھوٹا سا جواب ہے اس کا، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ تیسرا سوال ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کریں۔
تو اس کا جواب ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ چوتھا سوال ہے میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ تو میزان پورا ٹاپک پورا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنا وسعت رکھے گا جیسی مشرق مغرب کے درمیان ہے، جہاں سے لے کر وہ خسارے میں رہیں گے یہاں تک۔ پانچواں اور آخری سوال ہے عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں۔ اس کا جواب گائیڈ پر مل جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر لیں اگر آپ کو جو اچھا لگتا ہے، نہیں تو آپ لکھ لیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دنیا میں نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے پرہیز کریں۔ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ آپ ایک دفعہ میں پھر آرام سے بول دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، دنیا میں نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے پرہیز کریں۔ تو تفصیلی سوال ہے، تفصیلی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ تو شروع سے لے کر یہاں تک، اور یہ جتنے عنوانات ہیں ان کے شروع کے اندر پیراگراف ہیں، تو شروع والے آپ لکھ لیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، تو اس سے آگے چند ایک جو درج ذیل ہیں وہ یہ والے ہیں۔ عالم برزخ کا تھوڑا سا لکھیں کہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے، آپ یہاں سے لے کر آیت کے ترجمے کے آخر تک لکھ سکتے ہیں۔ حشر و نشر، حشر نشر کیا ہوتا ہے، تو آپ یہاں سے شروع ہوں یہاں تک یہ پورا پیراگراف لکھیں۔ مقام محمود اور شفاعت یہاں تک لکھیں ایک پیراگراف۔ پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت صغریٰ کبریٰ۔ پھر حوض کوثر کے بارے میں آپ یہ تھوڑا سا یہ لکھیں، آگے یہ حدیث لکھ دیں۔ میزان یہ 3 لائنیں لکھ دیں۔ جنت کے بارے میں مختصر کر کے لکھ لیں۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے، یہاں تک لکھ لیں آیت کے ترجمے تک۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔